السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ اسرائیل اور ایران کے مابین جنگ جو ہے وہ ایک اہم موڑ پر آن کھڑی ہوئی ہے۔ امریکہ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران غیر مشروط طور پر سرنڈر کرے، لیکن آج ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے بڑی غلطی کی ہے، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ انہوں نے امریکہ سے بھی کہا کہ اگر امریکہ نے اس جنگ میں مداخلت کی کوشش کی تو اسے ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ مسلط کردہ جنگ یا امن قبول نہیں کریں گے۔ حالات جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں، معاملات جو ہیں وہ انتہائی سنجیدہ رخ جو ہیں وہ اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، اور دکھائی ایسے دیتا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹریپ کر لیا ہے۔ حالانکہ امریکہ کے اندر سے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ امریکہ کے صدر جو ہیں وہ امریکی آئین کے مطابق جنگ میں جانے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ کانگریس نے کرنا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو امریکہ کی ڈائریکٹر ہیں انٹیلیجنس کی، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ انٹیلیجنس جو کمیونٹی ہے اس کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ واقعی ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ کر اس کو مسترد کر دیا کہ جو یہ ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس ہیں ان کی تلسی گیبارڈ، وہ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ اس کو نہیں مانتے۔ ان کو پتہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ اسرائیل اور ایران دونوں جو ہیں وہ اس وقت میزائل جو ہیں ایک دوسرے پر برسا رہے ہیں۔ پہلی دفعہ اسرائیل کو بھی پتہ چلا ہے کہ جنگ کیا ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس ساری صورتحال کے تناظر میں ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اصل مسئلہ جوہری توانائی کا ایران کا حصول نہیں ہے، بلکہ وہاں پر رجیم چینج ہے۔ رجیم چینج میزائلوں کے برسانے سے تبدیل نہیں ہوگی۔ رجیم چینج جو ہے وہ جو فردو ہے ایران کا جوہری توانائی کا پلانٹ، اس کے اوپر بنکر بسٹر بم گرانے سے نہیں ہوگی۔ اگر رجیم تبدیل کرنی ہے تو پھر زمین پر آنا پڑے گا، اور کیا امریکہ اس کے لیے تیار ہے اور اس کی قیمت چکانے کے لیے بھی تیار ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اس ساری صورتحال کے بیچ پاکستان کے حوالے سے ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پر ہیں، اور جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت ان کی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کیبنٹ روم پہ ظہرانے کے اوپر ملاقات ہو رہی ہوگی۔ یہ ایک انتہائی غیر معمولی صورتحال ہے کہ جس میں پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کو نہ صرف یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ مل رہے ہیں، بلکہ کیبنٹ روم کے اندر ظہرانے پر مل رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ امریکہ کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ مارکو روبیو جو ہے دونوں ملیں گے اور یہ ملاقات ہوگی۔ یہ کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے؟ اور جو کچھ جنوبی ایشیا میں ہوا ہے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو 3 روزہ جنگ تھی، اس کے بعد یہ جو صورتحال ہے، کیا امریکہ جو ہے پاکستان کو کسی نئے رول میں دیکھ رہا ہے؟ پاکستان کے ساتھ کوئی اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ پینٹاگون کے ساتھ اور افواج پاکستان کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہمیشہ رہے ہیں، چاہے سیاسی سطح کے اوپر کتنی بھی سرد موری کیوں نہ رہی ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد پاکستان کی کسی اہم ترین شخصیت سے یہ پہلی ملاقات ہے، لہٰذا یہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل معاملہ ہے۔ اس پر بات کریں گے، آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، سینیٹر رہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام رسول بلوچ صاحب، سابق سفارتکار رہے۔ جنرل قیوم صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس سے پہلے ہم باقی معاملات پر جائیں،
آرمی چیف کی جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہے کیبنٹ روم میں، اور وہ بھی لنچ پہ، یہ ایک بڑی غیر معمولی صورتحال ہے. کیا وجہ کیا ہے اور آپ کیسے اس کو اسیس کرتے ہیں؟ دیکھیں ندیم، امریکہ اور پاکستان کے ریلیشنز اتنی پرانے ہیں جتنی پاکستان کی تاریخ ہے. 14 اگست کو پاکستان بنا تھا، اور امنگ دی ٹاپ فیو کنٹریز امریکہ بھی 15 اگست کو ایک دن بعد پاکستان کو تسلیم کیا، اور پھر اس کے بعد ہمارے ریلیشنز رولر کوسٹر میں چلے. لیکن زیادہ تعاون اور انڈرسٹینڈنگ ملٹری دوروں میں ہوئی، اور امریکن پریزیڈنٹ مثلاً آئزن ہاور 50s میں تھے، تو انہوں نے بھی پاکستان کی ملیٹریلی امداد کی. آلدو یہ وہ ماحول تھا جب انڈیا کہہ رہا تھا کہ پاکستان 6 مہینے چلے گا، ختم ہو جائے گا، دل سے تسلیم نہیں کیا تھا. لیکن امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ نہیں، یہ کنٹری جو ہے یہ ضروری ہے بیلنس کے لیے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مختلف جنگوں میں بھی، یہاں افغانستان کے اندر یہ سوویتس کے ساتھ جب ان کا پھٹا ہوا امریکہ کا، تو پاکستان جو ہے وہ فور فرنٹ میں رہا. پھر جو پیس ہے ان افغانستان، اس میں آگے ہے. پاکستان کی ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے. پاکستان ایک بڑا سالڈ ملک ہے، ناٹ آف اونلی ساؤتھ ایشیا بٹ آلسو انکلوڈ مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا. ان سارے کنٹریز کے اندر پاکستان ایک پوٹنٹ کنٹری ہے، ملٹریلی بھی، نیوکلیئر پاور بھی ہے، اور آپ نے ان کی جو پروفیشنلزم ہے اس کو بھی پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. اور یہ ایک ڈور وے ہے ٹو دی سینٹرل ایشین ریپبلکس آلسو. تو امریکہ اس کی اسٹریٹجک امپارٹنس کو دیکھتے ہوئے بھی فوری طور پہ انڈیا کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس کو اٹھا کے پھینک نہیں سکتا. اور یہی دیکھیں، جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تو میرے خیال میں امریکہ وچ از جیو ڈومینیٹڈ، یہ ایک ریالٹی ہے وہاں، اور پھر وہاں ڈائسپورا انڈیا کا بہت زیادہ ہے. تو یہ سمجھا گیا کہ یہ تو ایک ون وے ہوگا، تو یہ تو اوور رن ہو جائے گا، پاکستان کے حالات خراب ہیں، آرمی کے خلاف ہیں، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اکانومی ہے، ڈیفالٹ ہونے والا ہے. تو وہ اس کے سر کو چڑھا مودی کو، اور اس نے کہا کہ یہ میں 80 جہاز اڑا کے تو یہ سب کچھ کر دوں گا. لیکن جس طریقے سے پاکستان نے اپنا دفاع کیا، وہ امریکہ نہیں پوری دنیا اس کے اوپر حیران رہی. اور اس سے ایک امپیکٹ بنتا ہے کہ یہ ایسی قوم ہے کہ یہ اپنے سارے اختلافات بھول کے جب ان کی سوورینٹی پہ حملہ ہوگا تو یہ اکٹھے ہوں گے. تو دیٹ از دی ریزن کہ پاکستان کی ایک قدر ہے امریکہ کے اندر. اور یہ ایک بہت انپریسیڈنٹڈ سٹیپ ہے کہ جو ہمارے آرمی کی لیڈرشپ ہے وہ اکیلے گئے ہوئے ہیں، اور پریزیڈنٹ نے یہ آنر دیا پاکستان کو کہ ان کے جو چیف آرمی سٹاف ہیں فیلڈ مارشل، ان کے نہ صرف کہ یہ جو فوٹو اپرچونٹی یا ٹی کے اوپر بات چیت. میں خود ملٹری سیکرٹری رہا ہوں 2 پرائم منسٹرز کے ساتھ، اور میں یہ دیکھتا رہا ہوں کہ ہم وہاں جا کے کئی دفعہ بہت ایفرٹ کے ساتھ یہ ٹائم ملتا ہے، ایک سلاٹ آدھے گھنٹے کی چیز آئے کہ وہ کہیں کہ زورانے پہ میٹنگ ہوگی، کیبنٹ بھی ملے گی. تو دس از ویری گڈ. اور یہ ہو رہا ہے. میں جلد صاحب آتا ہوں. اب غلام رسول بلوچ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں ہمارے، وہ بنیادی طور پر اس نوعیت کے رہے ہیں کہ جہاں پہ کڑے وقت میں امریکہ ہمارے کام نہیں آیا، ہر کڑے وقت میں چین ہی ہمارے کام آیا ہے، اور حالیہ جنگ جو ہے وہ بھی اس کا ایک عکس ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت ایک غیر معمولی پاکستان کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اہمیت دی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں ضرور ڈسکس کرنا چاہیے اس ملاقات کو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ بطور شخص نہیں ہو رہی. یہ ملاقات اگر ہو رہی ہے پریزیڈنٹ آف USA کی، ہمارے فیلڈ مارشل یا ہمارے سربراہ افواج کی، تو وہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، پاکستانی انسٹیٹیوشن کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. اور میری نظر میں یہ ملاقات جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو حیثیت ہے ایز اے مڈل پاور ان دا ورلڈ ہیز ایمرجڈ پوسٹ جو ہمارا معرکہ حق تھا، اس میں ایک بہت ہی انپریسیڈنٹڈ
اللہ کی کرم نوازی سے فتح حاصل ہوئی ہمیں، اس کے وجہ سے ہے۔ اور یہ پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان ایک انتہائی اہم ایکٹر ہے ایٹ دا ریجنل لیول اینڈ ایٹ دا گلوبل لیول۔ تو یہ ضروری ہے، جبکہ یہ اتنے سارے تضادات چل رہے ہیں، اتنی ساری غیر یقینی صورتحال ہے in view of Israeli unprovoked and wicked and heinous attack on our brotherly country Iran and Iranian people، اس میں پاکستان کا نقطہ نظر سمجھنا، اور شاید میرے نظر میں، شاید بھی نہیں بلکہ مجھے سرٹن ہے کہ ہماری انسٹیٹیوشنل میموری، انسٹیٹیوشنل ایکسپیرینس اور انسٹیٹیوشنل ایکسپرٹیز جس پہ یہ دنیا جو ہے وہ ضرور پوچھتی ہے ہم سے۔ تو میرے نظر میں اس ملاقات میں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، چونکہ میں تو یو ایس میں 2 دفعہ رہ کے آیا ہوں، یو ایس ہماری ایڈوائس کو سنتا ہے، ہمارے اوپینین کو سنتا ہے، خاص طور پہ جو کچھ ڈیولپمنٹس اگر ریجنل طریقے سے ہوتی ہیں جس میں ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملاقات میں سب سے اہم نقطہ وہ ہوگا کہ پاکستان اس جو کرائسس ہے اس کو کیسے انفولڈ ہوتا دیکھ رہا ہے، قطع نظر اس کے کہ یو ایس اس وقت کیا پالیسیز استعمال فالو کر رہا ہے نہیں کر رہا ایران کے حوالے سے، یا وہ ایک اور ٹاپک ہے۔ لیکن اس میں اہم چیز یہ ہوگی پھر یہ کہ اس وقت ہماری انگیجمنٹ جو ہے امریکہ کے ساتھ وہ مائننگ فیلڈ میں بھی ہو رہی ہے، کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ہو رہی ہے، انویسٹمنٹس کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے جس میں ہمیں کوئی میں آتا ہوں، مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے جی۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا۔ ویلکم بیک۔ اب جن صاحب ذرا آتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران غیر مشروط طور پر سرنڈر کر دے۔ آج ایران کے سپریم لیڈر جو ہیں آیت اللہ خامنائی، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی سرنڈر نہیں ہوگا، سزا جو ہے اسرائیل کو ملے گی، اور اگر امریکہ نے مداخلت کی تو اسے ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ براہ راست اس جنگ میں شامل ہونے جا رہا ہے، یا یہ کہ کوئی اس میں تھوڑی ابھی ہچکچاہٹ ہے؟ کیونکہ جس طریقے سے ساری ڈپلائمنٹس ہو رہی ہیں وہ تو اب انڈیا دے رہی ہیں کہ جیسے ٹرمپ صاحب کنونسڈ ہیں، لیکن وہ اتنے انپریڈکٹیبل ہیں کہ کچھ ان کے بارے میں کچھ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ صبح ان کا کیا موڈ ہے، دوپہر کو کیا ہے، شام کو کیا ہے۔ یا دیکھیں، یہ ندیم ایک پریشر ٹیکٹکس بھی ہے، اور یہ ایران کو مجبور کرنے کے لیے ایک قسم کا ایک ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ انفیکٹ ایک ایکسٹینشن ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی، اور وہ ایک پراکسی ہے، اور اس کے خواب جو ہیں وہ گریٹر مڈل ایسٹ کے ہیں، اور وہ ایران کو اریٹنٹ سمجھتا ہے اور وہ پاکستان کو بھی اریٹنٹ سمجھتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جیسے مودی نے ایک پمپ ان کیا ہوا تھا، بیرونی دنیا میں ایک نیریٹو چلایا ہوا تھا کہ پاکستان ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور اس پہ لوگ مس لیڈ ہوئے، اور پھر انہوں نے یہ پاکستان کے خلاف جارحیت کی، تو اس کے جب منہ توڑ جواب ملا تو ٹرمپ اور امریکہ اور ویسٹ ٹوٹل پریشان بھی ہو گئے، بیکاز یہ اگر ان کو کامیابی لگی رہتی نا تو ان کی جو براڈر آبجیکٹیوز انڈیا کے تھے وہ تھا آزاد کشمیر اور سی پیک کے روٹس کو سیور کرنا، تاکہ چائنا کے ویسٹرن جو لنکیجز ہیں اسٹیٹ آف ہارموز سے وہ کاٹے جائیں۔ تو جب وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو الٹا لینے کے دینے پڑ رہے ہیں، اور یہ تو فوری طور پہ پھر آپ نے کہا جن صاحب یہ بات تو ہو چکی ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ آئے گا براہ راست اس میں ملوث ہوگا؟ جی، میں آپ کو اس طرف لے کے آ رہا ہوں۔ نمبر 2، میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی اسرائیل نے بھی یہ بتایا ہوا تھا کہ جی ہم ایران کو کھڑکا دیں گے، ہم تو یہ کریں گے، وہ کریں گے، اب جب وہاں کامیابی نہیں ہو رہی بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے، یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جو کچھ انہوں نے غزہ پہ کیا ہے
وہ ان کے طلبی پہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس پریشانی کے اندر پھر G7 کانفرنس سے وہ بھاگ کے واپس ٹرمپ آئے اور انہوں نے آ کے تو پھر یہ پریشر ٹیکٹس شروع کر دی کہ نہیں ابھی سیز فائر کی بات نہیں ہوگی, ہم یہ کریں گے. آپ وہ آبجیکٹیوز جو اسرائیل کے ہیں وہ حاصل نہیں ہوئے. لیکن ابھی آپ کا کویشچن یہ ہے نا کہ وہ شامل ہوگا یا نہیں ہوگا ایز اے لاسٹ ریزارٹ. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کا وہ اس طرح ایک اوپن جنگ کا فرنٹ کھولیں گے, بیکاز کانگریس کے اندر بھی مختلف آوازیں, اور ابھی بھی جو آج انہوں نے میٹنگ کی امریکہ میں اپنی نیشنل سیکیورٹی کی, اس میں بھی مختلف ویوز تھے. یہ کہنا کہ نہیں جی آپ بھی چڑھائی کر بیٹھے, ان کو بتایا گیا کہ جب جو IAEA والے کہہ رہے ہیں کہ وہ 60% سے زیادہ وہ نہیں کر رہے یورینیم کو انرچ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پورے چیکس دینے کو تیار ہیں, اور یہ ان کا ایک بین الاقوامی رائٹ ہے اپنی انرجی اور پیسفل پرپز کے لیے, تو آپ کے پاس تو کوئی ریزن نہیں ہے نا یہ کہنے کے لیے کہ آپ 60% بھی نہ کریں اور ہم آپ کو کر دیں گے, آپ تہران کو خالی کریں. یہ تو آئی تھنک دے آر رائٹنگ اے ویری بلیک چیپٹر ان انسانیت کی تاریخ میں. میں جن صاحب آتا ہوں, جی میں جن صاحب آتا ہوں. غلام رسول بلوچ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ برنی سینڈرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امریکہ کا آئین ہے اس کے تحت یہ اختیار پریزیڈنٹ کو نہیں ہے بلکہ کانگریس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جنگ میں جانا ہے کہ نہیں جانا. یہ جو رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے کہ کیا میزائل مار دینے سے یا بنکر بسٹر مار دینے سے رجیم چینج ہو سکتی ہے ایران میں؟ دیکھیے اس میں 2-3 پوائنٹ جو کہ میں آپ کے سوال میں پنہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ کیا ایز اے وار اسٹریٹجی رجیم چینج جو کہ پہلے وہ کر چکے ہیں کچھ ممالک میں, جس میں عراق ہے, لیبیا ہے, لیکن ایران جو ہے وہ ان ملکوں سے مختلف ہے. وی مسٹ ناٹ فرگیٹ کہ ایران ایک سویلائزیشنل اسٹیٹ ہے. یہ ایک ایسی ریاست ہے جو ایک تہذیب کو, ایک تمدن کو ریپرزینٹ کرتی ہے جو کہ 3000 سال پرانی ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ انقلاب جو ہے سطحی انقلاب نہیں ہے, یہ وہ ڈکٹیٹرشپ عراق کی طرح نہیں ہے, یہ وہ انقلاب ہے جو ایران کا بچہ بچہ اون کرتا ہے. اور آج جس وقت ہم بات کر رہے ہیں تقریباً تیسری نسل ہے ایرانیوں کی جو کہ اسی انقلاب کے انوائرمنٹ میں, اسی ریزسٹنس کے جذبے کے ساتھ, اسی جہاد کے جذبے کے ساتھ بڑی ہے اور پڑھی ہے اور پنپی ہے. تو ایسی تمدن کو, ایسی اسٹیٹ کو میں سمجھتا ہوں یہ خواب دیکھنا کہ ان کو سرنڈر پہ کریں گے یا وہ اپنے حکمرانوں کو اس وقت چھوڑ دیں گے, یس یہ ان کا خود مختاری کا حق ہے کہ اگر وہ چاہیں تو حکمرانوں کو تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ چونکہ نتنیاہو جیسے مجنونی جو جنگجو ہے اس نے بمبارڈمنٹ کیے ان پہ, تو their will to resist is undoubtable. اس کو کانکر کوئی کر ہی نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں, میرا ایمان یہ ہے as a observer, as an analyst, not that I am only Pakistani and we live nearby Iran, لیکن ایرانی as a قوم has that determination, that grit to resist for years to come. اگر یہ اسرائیل اور اس کے جو بیکرز ہیں ان دا ویسٹ انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے تو یہ ان کی سب سے بڑی مس کیلکولیشن ہوگی اسٹریٹجک, کہ وہ یہ خواب دیکھیں کہ یہ ہم دھمکیوں سے یا بمبارڈمنٹ سے یا موت کے خوف سے ان کو مجبور کریں گے. موت تو ہمیشہ دلہن رہی ہے, اور خاص طور پہ جو ایران میں ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے شہادت, سب مسلمانوں کے لیے شہادت ایک اعزاز ہے. تو یہ ان کو میں سمجھ غلام نہیں رسول صاحب آتا ہوں, کے ساتھ جی بات چیت کر رہے ہیں. میں غلام رسول صاحب آتا ہوں. اب اس میں جن صاحب ایک اور سوال بھی ہے کہ جو یہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ جو فردوں کا نیوکلیر پاور پلانٹ ہے, نیوکلیر پلانٹ ہے, اس کو صرف بنکر بسٹر بامبس جو امریکہ کے پاس ہیں اس کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے, کہ وہ 30,000 پاؤنڈ جو وزنی بامبز ہیں ان کو B-52 بامبرز کے ذریعے گرایا جائے. ایک تو یہ کہ یہ پھر امریکہ کی براہ راست ملوث ہونے والی بات ہوگی. نمبر 2, آپ چونکہ اس شعبے سے وابستہ ہیں اور آپ نے یہ ساری چیزیں, چونکہ ہم بھی اس عمل سے گزرے ہیں, کہ اگر وہ کیا جاتا ہے تو اگر 60% بھی
انرچ یورینیم ہو تو اس کی جو تابکاری ہوگی، اس کے جو نتائج ہوں گے، کیا اس سے امریکہ یا اسرائیل یا ارد گرد کے علاقے باخبر ہیں؟ کیونکہ امریکہ کے اپنے بیسز ہیں ان ایریاز میں، اور کوئی 40,000 کے لگ بھگ افواج ہے۔ دیکھیں، کنٹیمینیشن کا ڈر تو رہتا ہے، اور ابھی بھی جو انہوں نے اوپر اٹیک کیا تو اس کی اللہ کا کرم ہے کہیں کنٹیمینیشن تو نہیں ہوئی، انٹرنل اگر کوئی ہوا بھی ہو تو وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ آپ ایک ایسے نیوکلیئر پلانٹ پہ حملہ کریں جہاں سے پھر لیکیجز ہوں اور ہیومینٹی کے سروائیول کو خطرہ ہو جائے۔ لیکن جیسے سفیر صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہ جو ان کو امریکہ کو یہ سبق سیکھنا چاہیے، انہوں نے نہیں سیکھا۔ ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ وہ ایک اچھا قدم لینے سے پہلے ساری غلط آپشنز کو ایکسرسائز کرتا ہے امریکہ، اور اس کے بعد وہاں جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ڈیزی کٹرز یا بنکر بسٹرز افغانستان جیسے ملک پہ تورا بورا پہ لگا لگو کے، تو کیا آپ نے وہ جنگ جیت لی تھی؟ کیا ان کو سبڈیو کر لیا تھا؟ تو ایران بھی ایک بڑی اولڈ سیولائزیشن ہے، 3200 BC سے یہ، اور ایک گلوب کے اوپر واحد ایک ایسا ملک ہے، ایک بڑی پرانی سیولائزیشن ہے جس کی جو آرگنائزڈ گورنمنٹ اس کی سب سے پرانی ہے، اور ان کے اندر اسٹرینتھ ہے۔ اوپر سے بندے آپ ہٹاتے جائیں گے بھی تو پھر بھی جو ہے آپ ان کو زیر نہیں کر سکتے، اور آپ ایک بنکر بسٹر مار کے ایک پلانٹ کو اوپر نیچے کریں گے تو جن لوگوں نے پہلے بلڈ کیا ہوا ہے وہ پھر بھی بلڈ کر سکتے ہیں۔ اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ فلی کامیاب ہو سکتے ہیں اس طرح کہ وہ ایلیمینیٹ کریں گے۔ یہ بڑی ڈٹرمنٹ اور ریزیلینٹ قوم ہے ایران، اور ان کی اس ریزیلینس نہیں تو پریشانی، پہلے تو نتن یاہو کے ہوش حواس اڑ چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر امریکہ میں پینک پھیل گیا ہے، پھر G7 سے وہ فارغ لوٹ کے واقع نہیں جی سیز فائر نہیں کریں گے، کچھ اور بڑا کریں گے، دیکھیں گے۔ یہ بھی ایک ٹیکٹکس ہے، جیسے ٹریڈ وار میں ہم 50% لگاتے ہیں، 100% لگاتے، ٹیرف کرتے کراتے بیٹھ کے پھر بات کر لی۔ تو ابھی آئی ڈونٹ تھنک سو اور کہ امریکن کانگریس ان کو الاؤ کرے گی، اور یہ اگر ایسا کریں گے، چونکہ ماضی میں انہوں نے قانون یا انٹرنیشنل لا کی کبھی پرواہ نہیں کی ہے، یہ ایسا کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا۔ ویلکم بیک۔ اچھا، اس میں غلام رسول بلوچ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ جی جوہری توانائی کا جو سلسلہ ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ اس طریقے سے امریکہ انوالو ہوتا ہے تو دوسری جانب سے روس نے بھی ابھی بڑا سخت بیان دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی براہ راست مدد کرنے سے جو ہے وہ گریز کرے، اس سے خطے میں عدم استحکام جو ہے وہ بڑھے گا، نتائج جو ہیں وہ سنگین ہوں گے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایران کے مذاکرات کار ہیں وہ بھروسے کے لوگ ہیں، ہمیں مذاکرات کی طرف جانا چاہیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک نیتن یاہو کی خواہش ہے کہ رجیم چینج ہو اور ایک راستہ جو ہے وہ ہموار ہو، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جن کے ارد گرد ایک تجربہ کار جو بزنس کے لوگ ہیں، کاروبار کے لوگ ہیں، ان سے وابستہ ٹیم ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یہاں پہ غلطی نہیں ایسی ہو جائے گی جس کے کچھ اور ہی نتائج نکل آئیں؟ جی ڈیفینیٹلی، یہاں پہ دیکھیے میری جو انڈرسٹینڈنگ آف دس کرائسس ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم از کہ دیر آر ٹو سیناریوز، the worst case scenario and the best case scenario. So چونکہ وقت آپ پاس تھوڑا ہے، تو worst case scenario میں یہی ہے کہ یہ مس کیلکولیشن جو کہ نتن یاہو نے کی ہے، اب اسی غلطی کو یہ مزید میگنیفائی کریں اور جو ہے وہ بلائنڈلی امریکہ یا کچھ اور یا برٹن فار ایگزامپل یا کوئی اور جو ویسٹرن ممالک ہیں وہ، یا جسے E3 کہا جا رہا ہے، وہ لوگ اس میں کود پڑیں، اور پھر یہ ہوگا کہ اگر وہ صرف اسرائیل کو لڑنے دیتے ہیں تو قیمت فقط نتن یاہو اور اسرائیل کو ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن میری بات آج نوٹ کر لیجئے، میں پبلک میں کہہ رہا ہوں
in case they appear to be party to the slaughter, to the destruction of Iran's people and their cities, they will have to pay the price. That is what Iranians are saying, and that is what has always been the verdict of the history. So they must learn from the history. That is the worst case scenario. The best case scenario ये है कि ये प्रेशर टैक्टिस ही हो इनकी, और दुनिया में पब्लिक ओपिनियन इतना अच्छा हो जाए, बढ़ जाए कि यूएन को एक्टिवेट करें, एक रेजोल्यूशन लाया जाए. जो हमेशा मैं कहता हूं 3 चीज़ें इस वक्त होनी चाहिए. एक तो OIC का इमीडिएट समिट बुलाना चाहिए, समिट जिसमें तमाम हेड्स ऑफ स्टेट आने चाहिए, और एक बहुत ही मजबूत किस्म का रेजोल्यूशन पास करें जिसमें इनको कहा जाए अमेरिका को नॉट टू इंटरफेयर, और कहा जाए कि किसी तरह से इसको लगाम दिया जाए जो जंगी जुनून ही है इजराइल का, और ये भी कहा जाए कि एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अंडर आर्टिकल 7 पास किया जाए कि ये जंग बंद होनी चाहिए, ये खून खराबा मिडिल ईस्ट में इंक्लूडिंग इन गजा ख़त्म होना चाहिए, इजराइल एज ए नॉर्मल स्टेट एग्जिस्ट करे, और फिर जो असल हल है फ़लस्तीन की रियासत का, 2 रियासतों का हल, वो लिया जाए. और उस हवाले से एक और भी मैं आपकी वसातत से प्रपोजल देना चाहता हूँ कि एक मुसलमान मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स, हमारा पाकिस्तान उसमें पहल करे, जिसमें टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, ये लोग इन बड़े कैपिटल्स में जो P5 हैं जाएं और उनको लॉजिक समझाएं, तारीख का, तजर्बे का, कि ये ना सिर्फ इजराइल की हिफाजत के लिए और सिक्योरिटी के लिए, लेकिन पूरे खित्ते के लिए और पूरी दुनिया के अमन के साथ खेल रहे हैं. पूरी दुनिया की सनत और उसकी जो इकोनॉमी है उसके साथ लड़ाई हो रही है, लिहाजा उनको समझ शायद आ जाए. मैं आता हूँ गुलाम रसूल साहब जी, मैं आता हूँ. जनरल साहब ये फरमाइएगा कि बात की जाती है यूनाइटेड नेशंस की, अब तो लगता है कि ये इदारे जो हैं रिडंडेंट हो गए, इनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो अब ये मसला हो गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस. मतलब है कि इसराइल को कौन रोक सका है या कौन रोकता है? वो आलमी जो अदालत है उससे निकल गया, वो यूनाइटेड नेशंस को वो नहीं मानते. अब मैं तो ये कहता हूँ कि अंतोनियो गुतेरेस जो हैं वो अब बयान देना छोड़ दें, उनकी खुद की तस्दीक होती है जब वो कोई बयान देते हैं और उसका मतलब इतना भी असर नहीं होता कि कोई उसको सुन ही ले. तो अब ऐसी सूरत हाल में ये एक जो दुनिया के अंदर नया तस्वुर उभर के आ गया कि हुकूमतें जो हैं, अगर आप भारत में देखें एक मजहबी जुनूनियत पसंद है, अमेरिका में देखें एक अपनी तरस का एक इंतहा पसंद माइंडसेट है, इसराइल की तरफ देखें तो एक वो दहशतगर्द माइंडसेट बैठा हुआ है. तो कैसे फिर बेहतरी की सूरत हाल के बारे में सोचा जा सकता है? जी देखिए, ये जो पहले 20वीं सदी के आगाज़ में जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई तो आपने देखा कि उसके बाद ये सोचा गया कि कोई अदारा हो जो इन कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशंस के ऊपर और पीस कीपिंग में आगे आए, और फिर लीग ऑफ नेशन बनी. लीग ऑफ नेशन की मौजूदगी में दूसरी जंग अजीम हुई, उससे ज़्यादा तबाही हुई, 4 गुना ज़्यादा, 7-8 करोड़ लोग गए, और इन एडिशन टू दैट न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी इस्तेमाल हुए. फिर ये हुआ कि नहीं, मौसर तरीके से यूनाइटेड नेशन वजूद में आ गई. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो है उसमें फिर सिक्योरिटी काउंसिल बना दी, उसके अंदर फिर वीटो पावर्स दे दी, तो अंदर से ही उसको काट दिया किसी लिहाज से भी, किसी की भी. अभी गाजा में सीज फायर की बात हुई तो अगर 24-25 ममालिक ने कहा कि होना चाहिए तो सिर्फ एक वीटो ने कहा कि नहीं, 8 दफ़ा वीटो किया अमेरिका ने वहाँ उनके बचाने के लिए. तो मेरा ख्याल है कि अभी दुनिया में किसी लिहाज से भी कोई कानून तो है नहीं, ना कोई किसी, ना आपकी जो बैनुल-अक़वामी कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना उसकी वर्डिक्ट को मानता है नेतन्याहू, ना ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर को मानता है. यूनाइटेड नेशन के चार्टर में तो यहाँ तक है, चाहे आर्टिकल 6 है गालबन, के अगर कोई मुल्क जो है वो थ्रेटन करे बैनुल-अक़वामी पीस को तो उसके खिलाफ भी 3 स्टेप्स उन्होंने बताए हैं कि पहले उसकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन करें, फिर सैंक्शंस इकनॉमिक्स लगाएं, और फिर ये है कि अगर ये ज़रूरी हो तो यूएनओ की फोर्स बना के उस पर चढ़ाई करें. लेकिन अभी कौन मानता है? बिकॉज
آپ آل کمپرومائزڈ ہیں. ابھی یہ جو ایروگنس آف پاور ہے اس نے پرنسپلز کا, بین الاقوامی قوانین کا, ایک اقدار کا, ایک ہیومینٹی کی رسپیکٹ کا, ہیومن رائٹس کا سب کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, اب میرے پاس وقت بڑا 1-1.5 منٹ رہ گیا ہے. غلام رسول صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت اسرائیل کو بہت نقصان پہنچا ہے اور پہلی دفعہ اس کو پتہ چلا ہے, کوئی عقل ٹکانے آئی ہے کہ جنگ ہوتی کیا ہے. اس سے پہلے وہ نہتے لوگوں کو مارتے ہی آئے ہیں, پہلی دفعہ ان کو کسی نے اس طریقے سے کنفرنٹ کیا ہے کہ غزہ بنا کر رکھ دیا ہے. اب دوسری طرف ایران کے اوپر بھی بڑی شدید جو ہے وہ بمباری ہو رہی ہے. تو آپ کو اور جو آیت اللہ خامنائی کا اب بیان ہے وہ بڑا ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو بڑی سخت مزاحمت کو ریپریزنٹ کر رہی ہے. تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ اب طوالت اختیار کرے گی, بڑھے گی, یا امریکہ کی انوالومنٹ کے نتیجے میں اس کو کسی طریقے سے جلدی ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیے, میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر اجازت دی جاتی ہے اسرائیل کو انڈر نیتن یاہو اور اس کے جو بیکرز ہیں ان دا ویسٹ ٹو کریٹ اے بیلنس آف نیو بیلنس آف پاور ان دا ریجن, جس میں اسرائیل ایک ڈومیننٹ پاور ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے امن کو, دنیا کی حفاظت کو, دنیا کے اقدار کو داؤ پہ لگایا گیا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی بیلنس آف پاور کسی بھی سمجھدار اسٹیٹ کو, کسی میچور اسٹیٹ کو in the region or in the world قبول ہوگا. So I think the world must resist such a arrangement under which a rogue state like Israel becomes a preponderant state. So I think we must resist by all means available to us, legal, constitutional, moral, media and public diplomacy. جی thank you. ٹھیک ہے, بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب, بہت شکریہ غلام رسول بلوچ صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے.